اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، ہمیشہ اپنے گھروں میں خوشحال رہیں، آباد رہیں اور دین کے علم کے لیے ایسے ہی ہمیشہ آگے آگے بڑھتے رہیں، آمین اللہم آمین۔ اور اس سیکھے گئے علم کو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے نافع علم بنا دے، جو ہم سب کے عمل میں آ جائے اور اتنی خوبصورتی سے ہمارے عمل میں آ جائے کہ ہم آگے دوسروں تک پہنچانے والوں میں بھی شامل ہو جائیں، آمین اللہم آمین۔ اچھا، ہم سب پڑھ رہے ہیں طہارت کے مسائل اور اس سیریز کی یہ آج 3rd ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ تعالی، اور پہلی 2 میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، پھر ہم نے نجاست کو دور کرنے کے مسائل کے بارے میں پڑھا، پانی کے مسائل کے بارے میں پڑھا، اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ کثیر ابھی تک ہم کور کر چکے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آج سے جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ہم حیض کے مسائل، رائٹ، حیض اور نفاس کے مسائل ایکچولی۔ تو حیض کس کو کہتے ہیں ویسے؟ حیض کسے کہتے ہیں؟ پیریڈز کو، رائٹ، جو ہر مہینے خواتین کو ایک مقرر وقت کے مطابق جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیض ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے مخصوص فرما دی، مقرر فرما دی ہے، رائٹ۔ اور آگے جو یہ قول آ رہا ہے یہ ہمیں امام بخاری بتا رہے ہیں، یعنی کہ حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہ وہ کہنے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حیض پہلے بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے، رائٹ، کیونکہ ابو عبداللہ یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ پلیز آپ خود کو میوٹ کریں، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے اپنی، ٹھیک ہے، اور اسکرین کو مت چھیڑیں برائے مہربانی۔ آپ ان چیزوں کو توجہ سے سنیں گے تبھی آپ سیکھ پائیں گے، اور اگر آپ کا دھیان ادھر نہیں ہے اور آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کلاس کو چھوڑ دیں اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ کلاس میں آنے کے آداب ہیں کچھ، اور جب کہ ہم حدیث کو پڑھ رہے ہیں، رائٹ۔ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور جب علم حاصل کیا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر ہم ہلیں گے تو وہ اڑ جائے گی۔ تو ہمیں بھی علم سیکھنے کے لیے ایسے ہی ایکٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے میری پیاری بہنوں، ٹھیک ہے۔ چلے خیر، کیونکہ آپ اگر ایک
اس طرح سے کوئی بھی آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے تو پوری کلاس کو آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ کتنی اذیت کا سبب بنتا ہے کسی ایک، اگر ہمارے اکیلے کی وجہ سے جو اتنے سارے لوگ ایک کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ سب بڑی عقل مند خواتین ہیں اور بڑی پیاری ہیں، ماشاءاللہ سے بڑی علم والی خواتین ہیں، تو آپ میرا حسن ظن ہے کہ آپ لوگ اس چیز کی احتیاط کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے، یعنی کہ یہ صرف بنی اسرائیل کی خواتین پر یہ کام مسلط نہیں کیا گیا تھا، یہ شروع سے ہی ایک عورت کی جسم کی بناوٹ ہی ایسی بنائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے اس کو مقرر فرما دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو پڑھیں گے حیض اور نفاس کے جو مسائل ہیں۔ حیض کے لغوی معنی کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا ہے، اور شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقرر اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک صحت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفاس ایکچولی اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا رہتا ہے، اور اس کی ڈیوریشن سب عورتوں کی ویری کرتی ہے اس کے لحاظ سے، یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ 40 ڈیز ہی آئے گا، کیونکہ اکثر 40 ڈیز کا سن کے بلیڈنگ رک بھی جاتی ہے تو خواتین نہاتی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی ہیں کہ انہوں نے وہ 40 دن پورے ہی کرنے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میکسیمم 40 دن کا یہاں پر کہا جا رہا ہے، اور یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مدت ہر عورت کی مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹائم بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ چلیں آج ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم اور کسی مہینے زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہر ایک کے اپنے جو ڈیوریشن ہے اس میں کسی کے سامنے ان کا کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی مہینے دیر سے اور کسی مہینے جلدی بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت عمر جو ہے اس کی عمر، آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں سبحان اللہ، آپ اگر ریسرچ کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب 8 سال کی بچی کو بھی پیریڈز ہو سکتے ہیں، 9 سال کی بچی کو بھی پیریڈز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے احساس کمتری میں نہیں ڈال سکتے ہیں کہ اللہ لائک ہمارے ٹائم پر تو اتنے ٹائم پر ہوتے تھے، 13-14 سال کی عمر میں ہوتے تھے، اور آج کل کی بچیوں کو، اور میں نے اکثر سنا ہے عورتوں کو یہ ڈسکشن کرتے ہوئے کہ وہ آج کل کی بچیوں کو اور آج کل کی بچیوں کو کہتے وہ بچوں کو احساس کمتری میں ڈال دیتے کہ پتہ نہیں کچھ غلط ہو گیا ان سے، رائٹ۔ تو یہ تو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے جسم کے ساتھ ایک یہ مسئلے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھ لو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی کہ یہاں پر حیض آئے اور جب ختم ہو جائے کہ جو الفاظ ہیں وہ وضاحت میں بیان کر دیے گئے کہ اس سے واضح بات ہے کہ نہ تو حیض شروع ہونے کا کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی ایام حیض کی مدت مقرر ہے، واللہ عالم بالصواب، رائٹ۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں ہی پاک ہوتے ہیں عورت کے، ٹھیک ہے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے خامند کا سر دھونا، خامند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جھوٹا کھانا سب جائز ہے، رائٹ۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک حسن ہے جو ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، رائٹ، کہ بیوی، اسے پتہ چل رہا ہے کہ بیوی اپنے خامند کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے، رائٹ۔ تو سبحان اللہ، اور یہ چیزیں پیار بڑھاتی ہیں، آپ کے رشتوں کو خوبصورت بناتی ہیں۔ لیکن یہاں پر خیر حائضہ کے بارے میں خاص طور پر آ رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا، اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر ایک خامن اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پی رہا ہے یا جھوٹا کھانا کھا رہا ہے تو اس کی مردانگی کے خلاف بات نہیں ہے یہ، رائٹ، ہی کین ڈو اٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. اسے بھی مسلم نے ہی روایت کیا ہے. یعنی کہ اگر سپوز آپ کی کوئی بچی اور آپ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں تو آپ کی بچی آ کے آپ کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے پیریڈز ہوئے ہیں تو اکثر مائیں ایک دم پینک ہو جاتی ہیں, اوہ پیچھے ہو جاؤ میں تو قرآن مجید پڑھ رہی تھی. وہ بچی بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں تو ماما کو حق کرنے کے لیے آئی تھی, ماما کو پیار کرنے کے لیے آئی تھی, ایک دم سے کیا ہو گیا. تو اس میں آپ نے نیکسٹ ٹائم کوئی پریشانی کا عالم نہیں اس میں آپ میں ہونا چاہیے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں بیٹھی ہوئی کنگھی کر دیا کرتی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر مسجد اور گھر اتنے کوئی دور نہیں ہوتے تھے, درمیان میں صرف ایک پردہ ہی تو لٹکایا ہوتا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, مختصر سی جگہیں ہوتی تھیں, اپنی ضرورت کے تحت ہوتی تھیں. تو جب مسجد سے اپنا سر ادھر کو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شروع ہو جاتا تھا حضرت عائشہ جہاں پر رہتی تھیں, تو وہاں سے وہ ان کے سر میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھیں. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدگی سے اہتمام کرنا ناجائز ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع کیا گیا, یعنی کہ حائضہ سے صحبت نہیں کی جا سکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے نہ گھر میں رہتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے, لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور یہ بیماری اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ اگر کسی کو پیریڈز ہو گئے تو وہ بیمار ہو گیا, رائٹ. یہاں پر جو ہے نا وہ فاعتزلوا النساء فی المحیض, اوکے, ہوا ازن, یہاں پر ازی کا لفظ ہے, رائٹ. یہاں پر بیماری یا اذیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک جسمانی طور پر, صاحبہ جب پیریڈز ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں کسی کو بیک میں پین ہوتی ہے, کسی کو لیگس میں پین ہوتی ہے, تو آپ کو تھوڑی سی, یعنی کہ آپ کی جو نارمل روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی سی آپ کی صحت پر تھوڑے سے اس طرح سے افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کہا گیا, ادروائز اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. ٹھیک ہے, لیکن میاں بیوی آپس میں صحبت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, ایک میاں بیوی ویسے اگر صحبت کرتے ہیں تو حلال تعلق ہے, لیکن جب میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا تو پھر وہ حلال بھی حرام بن جاتا ہے, رائٹ, وہ نہیں کر سکتی. آپ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے, مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جو مقام صرف ہے یہ وہاں پر ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ان کو حیض شروع ہو گیا راستے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے. میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو ہی اچھا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے. میں نے عرض کیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے, لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو, باقی سارے مناسک حج تم ادا کر سکتی ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. خیر, اس کے آگے بھی مزید بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. اگر ہم حج کے مسائل پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں مزید اس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے, نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے, یعنی کہ نہ تو نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے, خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو. یعنی کہ افطاری میں اگر صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں, صبح سے شام تک آپ نے روزہ رکھا اور 5 منٹ پہلے حیض آ گیا, پیریڈز ہو گئے, آ کے صرف 5 منٹ ہی تو رہ گئے ہیں تو میرا تو روزہ پورا ہو گیا, تو ایسا نہیں ہوتا, روزہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو روزہ لوٹانا پڑتا ہے. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے, البتہ اس روزہ کی قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے, اور اکثر لوگ پھر کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو میں کھا پی نہیں رہی, میں افطاری میں سب کے ساتھ کھاؤں گی, مجھے ثواب تو مل جائے گا نا. تو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ لائک آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا, تو ٹوٹے ہوئے روزے کا تو ثواب نہیں ملے گا نا, ان کے روزہ تو ختم ہو گیا,
سوری، تو روزہ ختم ہو گیا تو اس یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں آپ روزہ رکھیں گے اور نہیں کھائیں پئیں گے تو اس کا کوئی اجر تو نہیں ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں روک دیا اس چیز سے، تو اس سے رک جانے میں اجر ہے، اس کو پورا کرنے میں اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ خواتین بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں اس معاملے میں. حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ بھی یہی ہے. اب آپ اس حدیث میں دیکھیں گے تو الفاظ جو استعمال کی جا رہے ہیں فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ دِينِهَا، تو اس کی جو دین میں کمی کی وجہ بھی یہی ہے. نقصان ایکچولی عربی میں نقصان تو ہم کسی چیز کا بہت بڑا نقصان آپ کی یعنی کہ کچھ آپ کا ختم ہو گیا، آپ کا کوئی لاس ہو گیا، رائٹ. لیکن عربی میں جو نقصان ہے یہ نقص سے ہے، اور نقص کمی کو کہا جاتا ہے. ایکچولی یہاں پر آتا ہے کہ اکثر لوگ اس حدیث کو بہت زیادہ لیتے ہیں کہ عورتوں میں شاید کسی دین کی تو ویسے ہی عورتوں میں کمی پائی جاتی ہے. اکثر مرد بھی اپنی خواتین کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تم کیا دین کی باتیں کر رہی ہے، تو حدیث میں ہے کہ عورتوں میں تو دین کی کمی پائی جاتی ہے، تو تمہیں کیا پتا ہو فلاں بات کا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس حدیث کو ایکچولی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بات کہنے کا کیا مطلب تھا. تو یہ نقصان یا کمزوری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیفی احکام میں فرق کے معنی میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر یعنی کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو وہ شریعت اس کو کہتی ہے کہ تم نے نماز اپنی قصر کرنی ہے اور تمہیں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں دین کی کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے عورت کا حیض کے دوران نماز یا روزہ نہ رکھنا اس کی دین کی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت اور حکمت کا ایک حصہ ہے. اور یہ کمی جو تکلیف اس میں بتائی جا رہی ہے وہ شرعی ذمہ داری کے لحاظ سے، یعنی کہ اس کے قدر اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں ہے. یعنی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ نے اسے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شرعی ذمہ داری عبادات کے لحاظ سے تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ ثواب کی مستحق ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے. تو لہٰذا جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عورتوں میں دین کی کمی کی وجہ بھی یہی ہے، یہاں پر کمی جو ہے وہ رحمت اور رخصت کے معنی میں آئی ہے، عیب اور گناہ کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. مزید اگر آپ کے اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اینڈ پر اس پہ کرتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت جنبی ہے یا اگر وہ حیض سے فارغ ہوئی ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹمز میں یہ بہت سارے مسئلے لڑکیوں کے لیے پیش آتے ہیں کہ اب صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے سسرال والوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بھی انہوں نے افطاری تیار کرنی ہے، اور اب انہوں نے شاور بھی لینا ہے. تو اب وہ یعنی کہ وہ کیا کریں. اب مسئلے بہت ہو رہے ہیں. ہر کوئی ہماری طرح بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتا، ہر کوئی الگ الگ گھر نہیں ملے ہوئے، کوئی ایک ایک کمرے میں بھی 5 6 بہویں ایک ایک گھر میں اکٹھی رہتی ہیں، رائٹ. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور اسلام ہمارے لیے آسانیاں لے کر آیا میری پیاری بہنوں. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس معاملے میں کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پر یہ سوچیں گے کہ خواتین ہیں اور وہ مردوں کو اس بارے میں بتا رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آپ ایک تو وہاں سے علم آیا اور ہم تک پہنچا، اور دوسرا یہ کہ خواتین بھی تعلیم دے سکتی ہیں اگر اپنے وہ پردے میں رہ رہی ہیں، اپنے شریعت کی حدود کو کراس نہیں کر رہی ہیں، تو ایک پردے میں رہتے ہوئے یا اپنے یہاں پر تو ابو بکر بن عبد الرحمن آ رہے ہیں ان کے پاس، اور بعد میں وہ سلمہ کے پاس بھی گئے ہیں اور انہوں نے بھی پھر ان کو یہی جواب دیا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خواتین مردوں کو بھی تعلیم دے سکتی ہیں اپنے ایک یعنی کہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے، رائٹ، شریعت کا خیال رکھتے ہوئے. خیر، کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ اتنے زیادہ کپڑے ہیں تو ہمیں انہی کپڑوں میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس صرف ہے ہی ایک جوڑا، یا جن کے پاس صرف ہے ہی 2 جوڑے پہننے کے لیے. ٹھیک ہے،
اگر کسی کو حیض آ گیا ہے اور وہ پیریڈز میں ہے اور اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تو بعد میں اب اس نے غسل بھی کرنا ہے، وہ صاف ہو گئی ہے، تو اگر اس کے کپڑوں کے اوپر جب تک گندگی کا، نجاست کا کوئی بھی نشان نہیں ہے، اس کے کپڑے بالکل صاف ہیں، تو وہ غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہن سکتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں کسی کے گھر گئی، مجھے دوپٹہ چاہیے تھا اور میں نے لے کر نماز پڑھی، تو وہ فوراً سی آنٹی کہیں کہ تم نے اس دوپٹے میں کیوں نماز پڑھ لی؟ تو میں نے پیریڈز ہوئے ہوئے تھے تو میں نے لیا ہوا تھا۔ تو میں نے پھر ان کو بھی بتایا کہ میں دوپٹے کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں، آپ کا دوپٹہ صاف تھا، اس پہ کوئی نشان وغیرہ تو کچھ نہیں تھا۔ کہتے نہیں، تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے نا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اس چیز کا منع کیا گیا۔ میں نے کہا نہیں، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہمیں حدیث میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس چیز کی رعایت دی گئی ہے، رائٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے۔ اور جب ہم بھی جو یہ باہر کی کمیونٹیز میں لوگ رہتے ہیں، جو یو ایس میں یا یو کے میں یا لائک یورپ وغیرہ کی سائڈ پر، تو ہمارے اسلامک سینٹر اور مساجد ایک ہی جگہ پر بنے ہوتے ہیں، رائٹ۔ اور مساجد کی اینڈ والی رو پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خواتین بہت ساری جب نماز کے ٹائم پہ وہ ایک لائن بنا کر بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی حدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ جہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مصلی وغیرہ، وہاں پر، تاکہ آپ کے کوئی بھی گندگی وغیرہ ادھر نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے وہاں پر وہ بیٹھتی نہیں ہے، رائٹ۔ تو حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، رائٹ۔ آپ جائے نماز پکڑ سکتے ہیں، اکثر لوگ تو جائے نماز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، رائٹ۔ خیر، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن نماز گاہ میں جو عید گاہ ہے وہاں پر حیض والی عورتوں کو بھی جانے کا کہا گیا ہے۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی، یہ بھی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے، یہ جو بات میں بھی آپ کو بتائی تھی وہی آگئی، سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے ہیں اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اور میں حالت حیض میں ہی ہوتی تھی، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ مسئلہ بہت ساری لڑکیوں کو رہتا ہے کہ مجھے تو پہلے یہ لگا کہ میں بالکل پاک صاف ہو گئی اور میں نے غسل کر لیا اور ابھی بھی مجھے خاکی یا ہلکا سا زرد رنگ کا پانی آ رہا ہے تو میں اس کا کیا کروں، مجھے کیا دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، آپ کے پاس حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا عجلت اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ مثال کے طور پر اب آپ بالکل پاک صاف ہیں اور ظہر کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے بھی شاور لینا ہے لیکن آپ اور چیزوں میں مصروف ہیں، یا گھر میں پانی ختم ہوا ہوا ہے، پانی ابھی ٹینکی میں نہیں ہے، لائٹ نہیں ابھی آ رہی، گرم پانی نہیں ہے، سرد پانی نہیں ہے، جو بھی آپ کے سامنے مسائل ہیں، تو غسل کرتے کرتے آپ کو عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ تو پاک ہوئی ہیں، آپ نے غسل کیا عصر کے وقت پہ، لیکن آپ پر جو پیچھے ظہر کی نماز گزری تھی وہ آپ پر قضا ہے، وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کو پہلے معلوم تھا سب کو؟ جس چیز کو معلوم تھا وہ 1 ٹائپ کرے۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ اسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی، اسے بخاری نے
روایت کیا ہے۔ آگے آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ یعنی کہ یہ وہ ایام ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنے پیریڈز کے علاوہ، حیض کے علاوہ بھی اکثر عورتوں کو 15 20 دن تک خون آتا رہتا ہے، تو وہ استحاضہ ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ مستحاضہ کہلاتے ہیں وہ والے دن، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ دن کی ایک گھڑی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل عمل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے، اسی وقت وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل ایسے بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور آپ ابھی اپنے کام وغیرہ کر رہی ہیں اور ظہر کا وقت چل رہا ہے اور آپ نے ابھی وہ نماز ادا نہیں کی، آپ وضو کے لیے اگر جاتی ہیں واش روم میں، آپ نے وضو کیا تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو تو پیریڈز ہو گیا، آپ کو تو حیض شروع ہو گیا، تو آپ تو ظہر کی نماز پڑھنے لگی تھیں۔ چونکہ وہ وقت شامل ہو گیا ہوا تھا اور اس دوران آپ کو حیض ابھی نہیں آیا تھا، حیض بعد میں آیا نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد، تو جب آپ پاک ہو جائیں گی تو آپ پر وہ ظہر کی نماز قضا ہوگی جو آپ نے پڑھنی ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ آگے وضاحت بھی میں پڑھتی رہتی ہوں کہ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکتی ہے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیریڈز آپ کو نہیں ہو رہے ہیں، آپ نے غسل کرنا ہے تو پیریڈز تو آپ کو نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اسے اپنے حیض کا غسل کر کے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوران حیض صحبت کا جو کفارہ ہے وہ 1 دینار سونا ہے، یعنی کہ 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی کہ 2 گرام سونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دوبر کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار یعنی کہ 4 گرام یا نصف دینار یعنی کہ 2 گرام صدقہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہوگا، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اب یہ جو کفارے کی جو پڑھی اور اس میں جو اس کو صدقہ کرنا ہوگا، ایکچولی یہ جو احادیث ہیں جو علماء ہیں ان کے مطابق ان کی سند یا متن میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح کے درجے پر ایکچولی نہیں آتی، صحیح حدیث کے درجے پر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں علماء کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، رائٹ۔ اگر ہم امام نووی رحمۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا تو مرتد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں منع کیا اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو وہ مرتد ہے، وہ اس میں بہت زیادہ
ایگزیجریشن میں جا رہے ہیں، رائٹ. اب یہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ دوران حیض صحبت کرنا تو بالکل حرام کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کا صرف میں بھی ایک غلام آزاد کرنا ہو، ٹھیک ہے. مختلف حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ چونکہ صحیح درجے میں نہیں، میں نے آپ کو بتایا، تو پھر اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور احمد کی جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو ان میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن وہ توبہ کر لیں، لیکن یہ گناہ کے زمرے میں ضرور آئے گا. واللہ عالم بالصواب، رائٹ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے. اچھا، اب یہ جو آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسے بخاری نے روایت کیا، رائٹ. لیکن چونکہ ہمیں کسی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، تو پھر علماء اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو حائضہ ہے وہ بغیر ہاتھ لگائے، بغیر اس کو چھوئے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو زرین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا جو نیفا پکڑ کر، یعنی کہ کپڑا سائڈ سے پکڑ کر لا کر دیتی تھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز تو ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سننے کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بھی مکمل طور پر رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کی صحت کو افیکٹ کر سکتی ہے یہ چیز. لیکن چونکہ اقبال کیلانی یہاں پر مسئلہ لائیں اور حدیث لائیں تو میں اس لیے اس کو پڑھ رہی ہوں، لیکن اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا کبھی نہ بھولیں ایسا معاملہ کرنے سے پہلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایکچولی وہ اس حدیث سے اس مسئلے کو نکال رہے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز تو ہے اس کی اجازت سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف شوہر نے اجازت دے دیا، خود ہی جا کے کوئی میڈیسن خرید لی اور ہم نے استعمال کر لی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کریں اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھیں، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے، چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے. یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اکثر یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ عورت کو اگر حیض میں کسی نے طلاق دے دی ہے، شوہر نے غصے میں بول دیا یا جیسے بھی شوہر نے طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا. ہے تو یہ اگر ہم کہیں گے کہ از اٹ لا فل تو یہ لا فل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ افیکٹو ہے، یہ طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی گنتی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر اس نے طلاق دی تو 3 طلاقوں کی جو اس کے پاس مہلت ہے اس میں سے ایک اس نے استعمال کر لی ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یہ لا فل نہیں ہے، یعنی کہ شریعت کے قانون کے قوانین کے خلاف ہے، لیکن یہ طلاق بدعت میں آ جاتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے. خیر، واللہ عالم بالصواب. ہم اس کا ریویو دیکھتے ہیں اور آپ سب اس کے جواب میں پورا جو امید ہے کہ حصہ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. اوکے جی، ہم دیکھتے ہیں کہ حائضہ بلینک کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. کون سا ایک کام ہے جو اس نے نہیں کرنا، باقی سب کر سکتی ہے؟ عطیہ اظہر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، السابقون الاولون میں سے. یس، طواف کے علاوہ وہ باقی سارے کام کر سکتی ہے. اور پہلے اس میں یہ تھا کہ وہ سعی بھی کر سکتی ہے، رائٹ، لیکن اب چونکہ سعی والا جو حصہ ہے وہ بھی حرم میں شامل ہو گیا ہوا ہے تو اب علماء کہتے ہیں کہ وہ سعی بھی نہیں کر سکتی، رائٹ. صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ اسے روک دیا گیا حائضہ کو. اگر شوہر حائضہ بیوی کا بوسہ لے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. نو، نہیں. یس، بوسہ لے سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا بوسہ لیا کرتے تھے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے قرآن نے، لہٰذا حیض میں بھی صحبت کی جا سکتی ہے. وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اس کا شوہر ہے، وہ پورا رائٹ رکھتا ہے اپنی بیوی کو جیسے مرضی یوز کرے. نہیں،
ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم لوگ ایک دوسرے کا لباس ہو تو پھر ایک دوسرے کا لباس ہو، لیکن جب میرے اللہ نے روک دیا تو وہی حلال کام سے آپ رک جائیں گے. تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو احکامات ہیں. جب میرے اللہ نے کہا تب ہم نے کر لیا، جب روکا تو ہم رک گئے. سمعنا وأطعنا، رائٹ. جی بالکل. عائشہ روزے سے تھی مگر افطاری سے 10 منٹ پہلے حیض شروع ہو گیا، مگر اس نے روزہ پورا کیا. اور عائشہ نے بڑا اچھا کیا، رائٹ. اس نے کہا نہیں بھائی روزہ میں نے پورا کرنا، پورے دن رکھا ہے تو 10 منٹ سے کیا ہوگا، مجھے ثواب ملے گا، اجر ملے گا. نہیں بھی عائشہ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. ماشاء اللہ بھی آپ سب اچھے سے گائیڈ کر رہے ہو عائشہ کو. چلیں جی ٹھیک ہے. اب آمنہ کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں. وہ آئیے آپ کے پاس اور کہہ رہی ہے آمنہ حیض سے ہے لہٰذا وہ طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور وہ اس بستر پر بھی نہیں بیٹھتی ہے جہاں اس کے گھر والے بیٹھتے ہیں. کیا آمنہ صحیح کرتی ہے؟ وہ آپ سے پوچھ رہی ہے. نو، کیوں صحیح نہیں کرتی؟ اچھی بات نہیں ہے. وہ طہارت کا خیال رکھ رہی ہے کہ وہ کہیں بھی اگر کوئی گندگی شندگی لگ جائے تو پھر اسے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ بیٹھتی ہی نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ بستر پہ، وہ فرش پہ بیٹھ رہی. نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے اوکے جی. اب ہم علینا کو دیکھتے ہیں. علینا کہہ رہی ہے کہ علینا کو ماہواری آئی ہے یعنی کہ حیض سے ہے. جب اس کے ایام حیض مکمل ہوئے تو اس نے غسل طہارت کیا تاکہ وہ دوبارہ عبادات کر سکے. ٹھیک ہے. غسل کرنے کے بعد علینا نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے جو وہ حیض کے دنوں میں پہنے ہوئے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کپڑے بالکل صاف تھے، ان پر خون یا ناپاکی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا. اس نے ٹھیک کیا. جی سسٹر عثمہ ماشاء اللہ سابقون الاولون. جی بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. بھی آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، رائٹ. اگر آپ سے کوئی ان چیزوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں دوسروں کو، اور پھر بتا تو سکتے ہیں لیکن آپ حدیث کا حوالہ دے کر بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، رائٹ. ماشاء اللہ یس بالکل. فقہی طور پر اگر کپڑے پر حیض کا خون یا ناپاکی نہیں لگی ہے تو وہ ایکسکیوز می تو وہ کپڑے پاک ہی شمار ہوتے ہیں اور عورت انہیں دوبارہ پہن سکتی ہے. البتہ اگر کسی جگہ ناپاکی کا شک ہے تو بہتر ہے کہ وہ کپڑا دھو لیا جائے یا نیا پہن لیا جائے تاکہ طہارت میں ایک یقین حاصل ہو جائے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ علی اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ گھریلو مسائل چل رہے تھے. غصے میں آ کر علی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ اس وقت اس کی بیوی حیض یعنی کہ ماہواری کی حالت میں تھی. بعد میں علی کو احساس ہوا کہ شاید اسے طلاق دینے کا وقت مناسب نہیں تھا اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اسے جو طلاق دی وہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے. وہ اب آپ سے علی مشورہ لے رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تو یہ پڑھ لیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے صحیح کیا اور آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ طلاق تمہاری نہیں ہوئی، ہو گئی، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ آپ سب توجہ سے سن رہے تھے. ماشاء اللہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ طلاق طہر یعنی کہ پاکی کی حالت میں دی جائے جب شوہر نے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کیا ہو. حیض کی حالت میں طلاق دینا ممنوع ہے، حرام کے درجے میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. تاہم اگر کسی نے ایسا کر دیا تو جمہور فقہا کے نزدیک طلاق واقعہ تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ناجائز طریقہ کار ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سارے علم کو ہمارے عمل میں لے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی وہ ہوگی وضو کے مسائل کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وضو کے بارے میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. استحاضہ کے مسائل بھی ہم سیکھیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کوشچنس کرتے ہیں کہ جن کو پیریڈز کے علاوہ بلیڈنگ ہوتی ہے وہ کب نماز پڑھیں، وہ کب غسل کریں، وہ کب پیڈ چینج کریں، وہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے. استحاضہ کے مسائل اور وضو کے مسائل انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہم سب کے عمل میں لے آئے، اچھے سے سمجھنے والا بنا دے اور ہم آگے دوسروں کو سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.